السلام علیکم، میں ہوں عارف کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹیلی ویژن کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ شام میں جب سے نئی گورنمنٹ نے اپنا اقتدار سنبھالا ہے تب سے حالات آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اب حالات انتہائی سنگین ہو چکے ہیں، ہر طرف افراتفری کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ نئی جو گورنمنٹ ہے احمد الشرع کی، اس کی جو پالیسیاں تھیں اس کو عوام نے بالکل ہی مسترد کر دیا ہے۔ اب عوام جو ہے وہ سڑکوں پر نکل گئے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے نہ صرف دارالحکومت دمشق کے اندر حالات خراب ہیں، بلکہ تردوس کا علاقہ ہے، حمص کا علاقہ ہے، لازکیہ کا علاقہ ہے، ان تمام علاقوں میں سمیت متعدد علاقوں کے اندر جو ہے عوام سڑکوں پر ہے، اور عوام براہ راست احمد الشرع کی جو فورسز ہیں ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ ان کے خلاف جنگ ایک طرح سے جاری ہے۔ اور احمد الشرع کی جو فورسز ہیں وہ بھی اپنے ہی عوام کے اوپر بموں کی برسات کر رہی ہے۔ ہیلی کاپٹروں میں بڑے بڑے بم لاد کر لے جا کر ان علاقوں میں جہاں پر ان کے مخالفین موجود ہیں، ان کی رہائش گاہوں کے اوپر، ان کے ٹھکانوں کے اوپر شام کے جو نئی فورسز ہیں وہ حملہ آور ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں بڑی پیمانے پر وہاں پر جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے دونوں طرف۔ یہ ایک طرف نہیں ہے، عوامی جو رضاکار جو فورسز ہیں ان کو بھی بہت زیادہ جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ دوسری طرف احمد الشرع کی جو فورسز ہیں ان کو بھی بہت زیادہ جانی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تقریباً 2 سے 2,500 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں دونوں طرف سے۔ خاص طور پر چونکہ عوام جو ہے وہ زیادہ تر وہ بغیر ہتھیاروں کے ہیں، اور وہ ڈنڈو گلیلوں کی وجہ سے وہ خاص طور پر احمد الشرع کی فورسز کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، اور دوسری طرف احتجاج کر رہے ہیں، گلیوں پر نکل رہے ہیں، سڑکوں پر نکل رہے ہیں، ان کے اوپر یوز آف فورس ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں عام لوگوں کی جو ہلاکتیں ہیں وہ زیادہ سامنے آ رہی ہیں۔ ان کے اوپر جو مختلف جو ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ بھی چیخ رہی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ احمد الشرع کی جو فورسز ہیں وہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ 3 مہینے پہلے یہ جو گورنمنٹ تھی وہ برسر اقتدار آ گئی تھی، اب 3 مہینے بعد ہی اتنی غیر مقبول ہو گئی ہے شام کے عوام کے لیے کہ شام کے عوام تمام ملک کے اندر وہ اٹھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ دوسری طرف یہ جو ابھی جو 3-4 دنوں کے اندر جو واقعات ہو گئے ہیں، یہ تقریباً 14 سالہ جو خانہ جنگی ہے شام کے اندر، اس کے بدترین واقعات میں سے ان کو شمار کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی، یہ ہم نہیں کہہ رہے، انٹرنیشنل کمیونٹی یہ کہہ رہی ہے کہ 14 سال کے دوران جو کچھ ہوتا رہا ہے شام کے اندر، اس میں سے بدترین حالات جو اگر ہم گنے جائیں تو وہ یہ 3-4 دنوں کے اندر شام کے اندر صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی وہاں پر اٹروکسٹیز پائی جاتی ہے گورنمنٹ کی جانب سے عوام کی طرف۔ اور اب جو بشار الاسد کی جو فورسز تھی سابقہ، ان کے جو اہلکار تھے وہ بھی جو انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، وہ بھی اب نکل کے وہ بھی لامحالہ اس جنگ کے اندر شریک ہو گئے۔ مقداد کی سربراہی کے اندر یہ فورسز جو ہیں وہ احمد الشرع کی جو فورسز ہیں ان کے اوپر حملہ آور ہیں، جس کے نتیجے میں یہ جو کمبیٹنٹس اب آ گئے ہیں اس میں بھی بڑے پیمانے پر دروز ہیں، علاویز ہیں، اور اس طرح دیگر سیکٹیرین گروپس ہیں، وہ بھی احمد الشرع کی جو فورسز ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، جس کے نتیجے میں یہ 14 سالہ تاریخ کے بدترین دنوں میں شمار کیے جا رہے ہیں، جس میں عام جو عوام ہے ان کا قتل عام بہت بے دردی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف غزہ کے اندر جنگ بندی کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں اس میں کافی حد تک اہم اور مثبت پیش رفت سامنے آتی رہی ہے۔ خاص طور پر اسرائیل جو ہے وہ دوسرے مرحلے کی طرف جانے سے انکاری تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو پچھلا مرحلہ ہے، جو پہلا مرحلہ تھا، اسی کو ہی توسیع دیا جائے اور تمام کے تمام جو اسرائیلی یرغمالی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ لیکن حماس نے اس کے اوپر سخت ریزنٹمنٹ دکھا دی، انہوں نے کلیئر کر دیا کہ ایسا کوئی واقعہ ہونے نہیں والا اور ہم ایسا کچھ کرنے نہیں جا رہے۔ آپ کو اگر اپنے قیدی چھڑانا ہے تو اس کا واحد طریقہ جو ہے وہ آپ کو دوسرے مرحلے کے مذاکرات کرنا ہوگا اور غزہ سے اپنے شہریوں کو واپس نکالنا، اپنے فورسز کو واپس نکالنا ہوگا، ورنہ جو بھی آپ ایکٹیویٹی کرو گے، ایڈونچر کرو گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی یرغمالی ہیں وہ تابوتوں کے شکل میں آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ دوسری طرف حماس اور اسرائیل کے امریکہ کے درمیان جو براہ راست مذاکرات درمیان میں شروع ہو گئے، اس کی وجہ سے بھی اسرائیل کے اندر بڑی تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی، اور اسرائیل جو ہے وہ پریشان ہو گیا، اور اس نے فوراً ہی دوسرے مرحلے کے اوپر حامی بھر لی، اور اب جو ہے آج جو ہے ان کا جو وفد ہے وہ دوحہ پہنچ گیا ہے، اور کل سے امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل سے دوحہ کے اندر اسرائیل اور حماس کے درمیان جو ہے وہ دوسرے مرحلے کے جو مذاکرات ہیں وہ باقاعدہ طور پر شروع ہو جائیں گے۔ دوسری طرف جو امریکہ اور اسرائیل حماس کے درمیان جو براہ راست مذاکرات
مذاکرات ہو رہے تھے اس کے حوالے سے بھی دونوں طرف ایک خوشی کی سی ایک لہر دوڑی ہوئی ہے. خاص طور پر امریکہ نے بھی اس کو مثبت قرار دیا ہے، اور دوسری طرف حماس نے بھی ان مذاکرات کو مثبت قرار دے دیا. امریکہ کے جو سفیر ہیں دوحہ کے اندر، انہوں نے کہا کہ حماس کے ساتھ جو براہ راست ملاقات تھی وہ بہت ہی مددگار ثابت ہوئی ہے، اور اس میں یرغمالیوں سے متعلق معاہدہ بات چیت کے نتیجے میں چند ہفتوں کے دوران یہ معاہدہ جو ہے وہ ممکن ہو سکے گا. اور یہ ایک ایسا معاہدہ ہوگا جس کے نتیجے میں نہ صرف امریکی یرغمالی رہا ہوں گے بلکہ تمام کے تمام یرغمالی جو ہیں وہ بھی رہا ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ حماس کے ساتھ جو امریکہ کے مذاکرات جو براہ راست ہوئے ہیں اس کے اوپر اسرائیل کی جو پریشانی ہے اس کو اور اس کی تشویش کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ضروری تھا کہ ہم براہ راست حماس کے ساتھ مذاکرات کریں. دوسری طرف حماس نے بھی ان مذاکرات کو مثبت قرار دے دیا. حماس کے ترجمان نے کہا کہ امریکی وفد سے دوہری شہریت والے جو یرغمالی تھے ان میں سے ایک یرغمالی کی رہائی کے اوپر بات چیت ہوئی ہے، اور ہم نے فلسطینی عوام کے مفاد میں مثبت رد عمل دیا ہے اور لچک دکھائی ہے. اور دوسرے انہوں نے کہا کہ جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے غزہ جنگ بندی کے معاہدے کے جو مراحل ہیں اس پر عمل درآمد کے حوالے سے امریکی وفد سے بات چیت ہوئی ہے، اور امریکی وفد کو ہم نے بتایا ہے کہ جنگ بندی کے تحت ہونے والے جو بات چیت ہے معاہدے ہیں اس کے تحت یرغمالیوں کی رہائی کے حوالے سے ہم مخالفت نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو یرغمالی ہیں وہ رہا ہوں، لیکن تمام تر وہ جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کے تحت اگر اس کے اوپر اس کے تمام شرائط کے اوپر عمل کیا جائے تب ہم اس کی حمایت کریں گے کہ یرغمالی رہا ہوں. اس سے نہیں ہو سکتا کہ ایک فریق جو ہے وہ تمام تر معاہدے کی وائلیشنز کرے اور دوسرے فریق کے اوپر زور زبردستی کرے کہ وہ معاہدے کی تحت اپنا کردار ادا کرے اور معاہدے سے باہر نہ ہٹے. تو یہ نہیں ہو سکتا. اس طرح کے کسی یک طرفہ فیصلے کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسری طرف اسرائیل جو ہے ایک طرف دوسرے مرحلے کی بات چیت کے لیے تیار تو ہو گیا ہے، دوسری طرف اپنے جو حماس کے اوپر دباؤ ڈالنے کی جو ٹیکٹکس ہے وہ بھی یوز کر رہا ہے. اور اب غزہ کے اوپر انہوں نے ایک نئی آفت کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے غزہ کی بجلی جو ہے وہ منقطع کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد خان یونس سمیت غزہ اور مختلف علاقوں میں تشویش کی ایک لہر دوڑ گئی ہے. اور حماس نے عالمی کمیونٹی ہے اس سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اسرائیل کی یہ جو جارحانہ اقدامات ہے، یہ جو دونس اور دھمکی کے اقدامات ہیں اور یہ جو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے جو اقدامات ہیں اس کو روکنے کے لیے کردار ادا کرے، اور وہ غزہ کے اوپر بجلی بند کرنے کے اسرائیل کے جو اقدامات ہیں اس کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے. دوسری طرف جو خوراک اور ایندھن کی جو ترسیل معطل کی ہوئی ہے اسرائیل کی جانب سے غزہ کے مختلف شہروں کے اوپر خان یونس کی طرف، اس کے نتیجے میں وہاں پر اس وقت صورتحال دن بدن چونکہ رمضان کا مہینہ بھی ہے تو گمبھیر ہوتی جا رہی ہے. ابھی ایندھن ختم ہونے سے صرف خان یونس کے اندر 6 جو بیکریاں تھیں وہ بند ہو گئی ہے. لامالہ وہاں پر جو بیکریاں بند ہوں گی تو لوگوں کے لیے رمضان اور سحری اور افطاری کے حوالے سے جو مشکلات ان کے سامنا پیش ہو سکتی ہیں وہ آپ بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. انسانی جو امداد کی جو ترسیل ہے وہ مکمل طور پر بند ہے. یہ ایک جو اسرائیل کی جو ایکٹیویٹیز ہے ایک طرف وہ مذاکرات کی طرف مائل تو اس لیے ہو گیا ہے کہ کہیں امریکہ جو ہے وہ آگے نکل کے کوئی اور نہ اقدام کر لے تو وہ دوبارہ سے دوسرے مرحلے کے معاہدے کے اوپر بات چیت کے لیے آ تو گیا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ ان کے اوپر ظلم اور زیادتیوں کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہوا ہے. مغربی کنارے کے اندر بھی اپنی زیادتیاں اسی طریقے سے جاری رکھی ہوئی ہے. وہاں پر بھی عوام کے اوپر حملوں کا سلسلہ اسرائیل کی جانب سے جاری ہے، اور خان یونس اور دیگر علاقوں میں ایندھن اور دیگر جو خوراک اور دیگر انسانی جو امداد کے جو سامان ہے وہ وہاں پہنچنے سے مسلسل روک رہا ہے. اگر ہم مشرقی وسطیٰ سے باہر نکلے تو امریکہ اور جنوبی کوریا کے درمیان جو کہ سالانہ ان کی مشقیں شروع ہو گئی ہیں فریڈم شیلڈ 2025 کے نام سے. یہ مشقیں خاص طور پر یہ جو شمالی کوریا کے سرحد کے قریبی علاقوں میں ہو رہے. گزشتہ ہم نے اپنے ولاگ میں بتا دیا تھا کہ وہاں پر ایک جنوبی کوریا کے پائلٹ نے ایک نہیں تقریباً 8 بم گرا دیے تھے شمالی کوریا کے سرحد کے قریب ہی اپنے ہی ایک علاقے میں ایک محلے کے اوپر، جس کے نتیجے میں وہاں پر ایک چرچ اور متعدد مکان بھی تباہ ہو گئے تھے. اور اس کے ساتھ ہی
تقریباً 7 سے زائد افراد زخمی ہو گئے تھے، ان میں سے 4 کی حالت تشویشناک تھی۔ اس کے فوراً بعد جنوبی کوریا کی جانب سے شمالی کوریا سے ریکویسٹ کی گئی کہ یہ ہماری غلطی کی وجہ سے یہ بم وہاں پر گرائے گئے ہیں، برائے مہربانی آپ نے ہمارے اوپر حملہ نہیں کرنا، کیونکہ شمالی کوریا کے جو فورسز ہے وہ بھی بالکل ریڈ الرٹ کھڑی تھی، اور وہ ایسے کسی اقدام کی جو کہ بغیر بتائے ہوئے ہو اس کے حوالے اس کی فوری بعد وہ اپنا ریٹالیٹ کر سکتے تھے، لیکن چونکہ بروقت تو ان کو اطلاع دی گئی، جس کے بعد سے یہ کشیدگی جو ہے وہ رک گئی تھی۔ لیکن اب جو ہے شمالی کوریا کی جانب سے بھی امریکی اور جنوبی کوریا کے جو مشقوں کے رد عمل کے طور پر میزائل کے تجربے کیے گئے ہیں، یہ بڑے اہم قسم کے میزائل، بڑے ہیوی قسم کے میزائلوں کے تجربے کیے گئے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جو فورسز ہیں ان کے مطابق یہ میزائل ہوانگے صوبے سے داغے گئے ہیں، اور یہ جو مغربی سمندر ہے یلو سی کی جانب داغے گئے ہیں، اور انہوں نے اس کے اوپر تشویش بھی ظاہر کی، لیکن شمالی کوریا نے ان کی تمام تر تشویش کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کی جو مشقیں ہیں وہ انتہائی اشتعال انگیز مشقیں ہیں، اور یہ مشقیں ہمارے سرحد کے اوپر کی جا رہی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کورین پیننسولا ہے اس کو کسی تصادم کے طرف دھکیلنے کی مترادف ہے۔ تو ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ اس کو روکا جا سکے، لیکن آپ مسلسل ہمارے سرحد کے قریب مشقیں کر رہے ہیں، اور آپ لوگ جو ہیں یہ خطرناک اقدام جو کر رہے ہیں وہ کورین پیننسولا کے اندر تصادم کو کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، اور آپ کے کسی بھی اقدام کا انتہائی سخت جواب دیا جائے گا۔ بہرحال انہوں نے میزائل تجربے کر کے پہلے ہی ان کو پیغام دے دیا ہے کہ ہم بالکل ریڈ الرٹ ہے، اگر کوئی اشتعال انگیزی ہوتی ہے تو اس کا بڑا سخت جواب دے دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ایران، رشیا اور چائنا کی مشترکہ جنگی مشقیں بھی شروع ہو گئی ہیں، یہ کل سے شروع ہوں گی چابہار میں، اور یہ بڑی اہم قسم کی مشقیں ہیں، اور اس مشقوں سے بھی خاص طور پر امریکہ کے اندر، اسرائیل کے اندر بڑی تشویش کی لہر دوڑی ہوئی۔ ان مشقوں میں روسی، چینی اور جو ایرانی جو بحریہ ہیں ان کے جنگی جہاز اور معاون بحری جہاز جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں، اور مشقوں کا مقصد ایران نے تو یہ بتایا ہے کہ ایران، روس اور چین کے درمیان کثیر الجہتی تعاون کو وسیع کرنا ہے، لیکن امریکہ اور یورپی یونین ہے اور اسرائیل کے اندر بڑی سخت قسم کی تشویش پائی جاتی ہے، خاص طور پر ٹرمپ جو کہ اس تشویش کا انہوں نے اظہار تو کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ روس، چین اور ایران کی جو فوجی مشقیں ہیں اس سے ہم بالکل بھی پریشان نہیں ہیں۔ جب تم پریشان نہیں ہیں تو جواب ہی نہیں دیتے، کوئی تو پریشانی ہے جس کی وجہ سے آپ کو میڈیا میں آ کے بتانا پڑ رہا ہے کہ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بہرحال آپ پریشان ہوں یا نہ ہوں، لیکن بڑے اہم قسم کے جنگی مشقیں وہاں پر شروع ہو گئی ہیں، جس کا مقصد ایک طرف اگر امریکہ اور ایران کے درمیان جو مستقبل میں کوئی کشیدگی سخت قسم کی ہوتی ہے، امریکہ اور ایران اور اسرائیل کے درمیان کوئی کشیدگی سخت قسم کی ہوتی ہے، تو چائنا اور رشیا جو ہیں وہ اس وقت ایران کے بالکل ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ اس دوران کوئی ریٹیلیشن کا جواب وہ دے سکتے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ کی جانب سے یوکرین کے معدنیات کے جو ڈیل تھی اس حوالے سے بھی ابھی ایک بیان جاری ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین جو ہے اب معاہدے کے اوپر دستخط کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، اور یوکرین جو ہے وہ اگر انہوں نے کہا کہ یوکرین میں امن چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ یوکرین بھی امن چاہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین نے امن سے متعلق وہ نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال دوسری طرف جو امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں مارک روبیو، وہ اب ملنے والے ہیں ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں ان کی ملاقات ہونے والی ہے۔ گزشتہ دنوں مارکو روبیو نے رشیا کی وزیر خارجہ کے ساتھ بھی بات چیت کی تھی، خاص طور پر یوکرین جنگ کو ختم کرنے کے حوالے سے۔ ابھی انہوں نے اپنے یوکرینی پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی بات چیت کی ہے، اس کے بعد سے یہ طے ہو گیا ہے کہ وہ دونوں ملیں گے جدہ کے اندر، اور اس میں خاص طور پر جنگ بندی کے حوالے سے اور جنگ کے خاتمے کے حوالے سے اور امریکی امداد کے بحالی کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی۔ اور ٹرمپ نے یوکرین کے لیے امداد، آپ کو پتہ ہے، وہ اور انٹیلیجنس شیئرنگ منتقل کر دی تھی، جس کے بعد سے وہاں پر صورتحال کشیدہ ہوتی گئی تھی، اور اس انٹیلیجنس شیئرنگ کی معطلی کے بعد
رشیا کی جانب سے بھی یوکرین کے اوپر حملے بہت تیز کر دیے گئے تھے، اور خاص طور پر رشیا کی جانب سے یوکرین کے جو انرجی کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بڑی تیزی کے ساتھ نشانہ بنایا جا رہا تھا، جس کے نتیجے میں یوکرین کے مختلف علاقوں میں جو بلیک آؤٹ ہو رہا تھا، بجلی کی ترسیل اور توانائی کی جو ترسیل معطل ہو رہی تھی، جس کے نتیجے میں وہاں پر انتہائی حالات خراب ہونے شروع ہو گئے تھے، جس کے بعد سے یوکرین کے جو صدر ہیں ولادیمیر زیلنسکی، وہ امریکی شرائط ماننے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور اب جو ہے انہوں نے لچک دکھائی ہے، اور آخرکار اب یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں مارک روبیو اور ولادیمیر زیلنسکی کے درمیان، جو کہ جدہ میں ہوں گے، اور اس ملاقات میں لامحالہ جو ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ یہ جو معدنیات کی جو ڈیل ہے اس کے اوپر دستخط ہوں گے۔ یہ معدنیات کی ڈیل بڑی اہم قسم کی ڈیل ہوگی، یہ ٹریلینز ڈالر کی ڈیل ہوگی، جو کہ جس سے ٹرمپ فائدہ اٹھائے گا۔ ٹرمپ کے بقول اس نے یوکرین جنگ کے لیے کوئی $500 سے بلین ڈالر دے دیا ہے، لیکن ان کے بدلے میں وہ ان سے ٹریلینز ڈالر کے معدنیات لینے جا رہا ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں اس کے اوپر بھی نظر ہے، ہم دیکھیں گے کیا صورتحال ہوتی ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے اندر ٹرمپ کے لیے مشکلات مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں۔ ایک تو ہم نے گزشتہ ولاگ میں بھی کہا تھا کہ ان کے اپنے کیبنٹ کے اندر جو کشیدگی ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ایلون مسک اور مارک روبیو کے درمیان جو کشیدگی ہو گئی تھی، اس کی باتیں تو ساری دنیا کو نظر آ گئی، ساری دنیا نے سن لیے۔ اب جو ہے ایک وائٹ ہاؤس کے قریب ایک شخص کو گولی مار دی گئی ہے امریکی فورسز کی جانب سے، جو کہ وہاں پہنچا ہوا تھا، خاص طور پر ریاست انڈیانا سے اس کے حوالے سے اطلاعات ملی تھی کہ گزشتہ روز وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور مسلح ہے، اور وہ وائٹ ہاؤس کے ایریے میں وہ واشنگٹن پہنچا ہوا ہے۔ جس کے بعد اس کو تلاش کرنا شروع کیا گیا تو یہ پتہ چلا کہ اس کی جو گاڑی تھی وائٹ کلر کی ایک، وہ وائٹ ہاؤس کے قریب ہی دیکھی گئی۔ اس کے بعد سیکرٹ فورسز کے جو اہلکار تھے وہ اس کے قریب گئے تو اس شخص نے ان کے اوپر فائرنگ شروع کر دی، جس کے بعد جوابی فائرنگ ہو گئی اور یہ شخص جو ہے وہ زخمی ہو گیا، اور ابھی وہ ہاسپٹل میں ہے، اس کا علاج کیا جا رہا ہے۔ یہ شخص وہاں پر کیوں پہنچا اور کیا اس کے مقاصد تھے، اس حوالے سے تحقیقات ہو رہے ہیں۔ بہرحال وائٹ ہاؤس اور خاص طور پر اس کے ارد گرد قریب اس شخص کا ہونا یہ ٹرمپ کے لیے بھی بڑے تشویشناک ہے، اور ٹرمپ جو ہے مسلسل آپ کو پتہ ہوگا کہ مختلف حملوں کے زد میں رہا ہے اس سارے عرصے کے دوران، اور آنے والے دنوں میں بھی اس کے لیے امریکی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے خطرے کے الارم بجائے جاتے رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ اس حوالے سے بھی ہوگی ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے، ہماری نظر اس کے اوپر ہے، اور تمام تر دنیا سے خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ہم آپ سے نئے نئے معلومات جو ہے وہ شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔